پولو کیولو کے ناول الکیمسٹ کا اردو ترجمہ۔ لڑکے کا نام سنتیاگو تھا۔ وہ جب شام کے وقت اپنے مویشیوں کے ساتھ ویران چرچ میں پہنچا تو دھندلکا شروع ہو چکا تھا۔ اس چرچ کی چھت بہت پہلے ہی گر چکی تھی اور جہاں کبھی مقدس اشیاء رکھی جاتی تھیں اس گوشے میں ایک بہت بڑا انجیر کا درخت اگایا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات وہیں بسر کرے گا۔ تمام بھیڑوں کو اس چرچ کے تباہال گیٹ سے گزار کر اس نے گیٹ کے سامنے کچھ لکڑی کے تختے وغیرہ رکھ دیے تاکہ بھیڑیں رات میں کہیں باہر نہ نکل جائیں۔ اس علاقے میں کوئی بھیڑیا نہیں تھا، لیکن ایک بار رات کی تاریکی میں ایک جانور نکل گیا تھا جس کی تلاش میں لڑکے کا پورا دن صرف ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ سے فرش صاف کیا اور اس کتاب کا جسے اس نے حال ہی میں ختم کیا تھا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ اس نے خود سے کہا کہ وہ اب ضخیم کتابوں کا مطالعہ کرے گا کیونکہ وہ کافی دنوں تک پڑھنے کے کام آنے کے ساتھ ساتھ زیادہ آرام دہ تکیے کے طور پر استعمال کی جا سکیں گی۔ وہ جب بیدار ہوا اس وقت بھی کافی اندھیرا تھا اور نصف تباہ چھت سے اسے ستارے دکھائی دے سکتے تھے۔ اس نے سوچا کہ میں مزید تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ اسے پھر وہی خواب دکھائی دیا جو اس نے گزشتہ ہفتے دیکھا تھا اور ایک بار پھر خواب کے اختتام سے پہلے ہی بیدار ہو گیا تھا۔ وہ گڈریوں کی مخصوص چھڑی لے کر اٹھا تاکہ بھیڑوں کو بیدار کر دے جو ابھی محو خواب تھیں۔ اس نے غور کیا کہ جیسے ہی وہ جاگا بہت سے مویشیوں نے بیدار ہونے کی ابتدا کر دی تھی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی پراسرار قوت نے اس کی زندگی کو بھیڑوں کے ساتھ منسلک کر دیا تھا، اور وہ اس بات سے واقف ہیں کہ میں کس وقت کیا کروں گا۔ وہ بڑبڑایا۔ پھر تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد اس نے تسلیم کیا کہ معاملہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ خود ان کی عادت سے کما حق واقف ہو گیا ہو۔ لیکن ان میں سے کچھ بھیڑیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے جاگنے میں کچھ زیادہ وقت لیا تھا۔ لڑکے نے اپنی چھڑی سے یکے بعد دیگرے ہر بھیڑ کو نام پکارتے ہوئے انہیں چھوا۔ اسے ہمیشہ سے یقین تھا کہ وہ جو کچھ ان سے کہتا ہے اسے بھیڑیں سمجھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر کتاب کے کچھ حصے انہیں ایسے پڑھ کر سنایا کرتا تھا کہ جیسے وہ سمجھ رہی ہیں۔ بعض اوقات وہ انہیں گڈریوں کی تنہائیوں اور خوشیوں کے متعلق بتایا کرتا۔ کبھی وہ ان اشیاء پر تبصرہ کیا کرتا جو راستے میں پڑنے والے دیہاتوں میں اس کے مشاہدے میں آئی تھیں۔ لیکن گزشتہ چند دنوں سے وہ ان سے صرف ایک ہی بات کیا کرتا تھا، یعنی ایک لڑکی کی جو ایک تاجر کی بیٹی تھی، اور وہ لڑکی اس گاؤں میں رہتی تھی جہاں وہ 4 دنوں بعد پہنچے گا۔ اس گاؤں میں وہ صرف ایک بار 1 سال پہلے گیا تھا۔ تاجر خشک اشیاء کی دکان کا مالک تھا۔ اس کا ہمیشہ یہ مطالبہ ہوا کرتا تھا کہ بھیڑوں کے بال اس کے سامنے اتارے جائیں تاکہ کوئی اس سے دھوکے بازی نہ کر سکے۔ اس دکان کے متعلق لڑکے کو اس کے ایک دوست نے بتایا تھا، چنانچہ وہ اپنی بھیڑوں کو وہاں لے گیا۔ مجھے کچھ اون بیچنی ہے، لڑکے نے تاجر سے کہا۔ دکان پر ہجوم ہونے کے باعث تاجر نے گڈریے کو شام تک رک جانے کے لیے کہا۔ چنانچہ لڑکا دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اپنے تھیلے سے ایک کتاب نکال لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ گڈریے پڑھنا جانتے ہیں، اس کے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ اینڈلوشیا علاقے کی مخصوص لڑکی تھی جس کے بال سیاہ اور آنکھیں مبہم طور پر مورش حملہ آوروں کی یاد دلاتی تھی۔
ہاں، عام طور پر میں کتابوں سے زیادہ اپنی بھیڑوں سے سیکھتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ گھنٹوں تک گفتگو کرتے رہے۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ تاجر کی بیٹی ہے۔ اس نے گاؤں کی زندگی پر بھی بات کی، جہاں کا ہر دن گزشتہ دنوں جیسا ہی ہوتا ہے۔ گڈریے نے علاقے کے دوسرے دیہاتوں کے متعلق اسے آگاہ کیا اور ان جگہوں سے جہاں وہ رک چکا تھا اس گاؤں کا موازنہ کیا۔ بھیڑوں سے بات چیت کرنے کے مقابلے میں یہ ایک اچھی تبدیلی تھی۔ تم نے پڑھنا کیسے سیکھا؟ ایک مقام پر لڑکی نے سوال کیا۔ جیسے ہر کوئی سیکھتا ہے، اس نے کہا۔ اسکول میں؟ تو جب تم پڑھ سکتے ہو تو پھر ایک گڈریے ہی کیوں ہو؟ لڑکے نے بڑبڑاتے ہوئے کوئی جواب دیا جس کے باعث سوال نظر انداز ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے گڈریا بننے کا سبب یہ لڑکی کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ وہ اپنے سفر کی کہانیاں سناتا رہا اور لڑکی کی روشن مورش آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیلتی گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ لڑکے میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش دن کا کبھی اختتام نہ ہو اور اس لڑکی کا باپ اتنا مصروف رہے کہ 3 دنوں تک اس کو منتظر رکھے۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ کچھ ایسا محسوس کر رہا ہے جیسے اس سے قبل کبھی نہیں کیا، یعنی ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پر مقیم ہونے کی خواہش۔ اس لڑکی کے سیاہ چمکتے ہوئے بالوں کے ساتھ اس کے دن ایک ہی جیسے نہ گزرا کریں گے۔ لیکن تاجر آ گیا اور لڑکے سے کہا کہ وہ 4 بھیڑوں کے اون اتار دے۔ اس نے اون کی قیمت ادا کی اور گڈریے کو آئندہ سال دوبارہ آنے کے لیے کہا۔ اور صرف 4 دنوں بعد وہ دوبارہ اسی گاؤں میں پہنچ جائے گا۔ وہ خوش تھا اور ساتھ ہی ساتھ بے اطمینان بھی۔ ممکن ہے کہ لڑکی اسے بھول بھی چکی ہو۔ بہت سارے گڈریے اون بیچتے ہوئے وہاں گزرا کرتے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے اپنی بھیڑ سے کہا۔ میں دوسری جگہوں پر دوسری لڑکیوں سے واقف ہوں، لیکن دل ہی دل میں یہ جانتا تھا کہ اس سے فرق پڑتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ گڈریے ملاحوں اور گھوم پھر کے سامان بیچنے والوں جیسے ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے لطف کو بھلا دیا کرتے ہیں۔ دن گزر رہا تھا اور گڈریے نے سورج کے رخ پر اپنا گلہ ڈال دیا۔ انہیں خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا، اس نے سوچا۔ شاید اسی لیے وہ ہمیشہ میرے قریب ہی ٹھہرا کرتی ہیں۔ بھیڑوں کو ہمیشہ چارے اور پانی کی ہی فکر رہا کرتی تھی۔ جب تک لڑکے کو اندلس میں بہترین چراگاہوں کا علم ہے اس وقت تک وہ اس کی دوست ہیں۔ ہاں، ان کی زندگیاں ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں، صبح سے شام تک نہ ختم ہونے والی گھنٹوں جیسی۔ وہ ابتدائی زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھتی، اور جب لڑکا شہروں کا احوال سناتا ہے تو سمجھ بھی نہیں پاتی۔ ان کا تعلق کھانے اور پینے سے رہتا ہے اور اس کے عوض وہ بخوشی اون دیا کرتی ہیں، اپنی ہم رکابی اور کبھی کبھی اپنا گوشت۔ اگر آج میں ایک ظالم بن جاؤں اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دینے کا فیصلہ کروں تو وہ اس بات سے اسی وقت آگاہ ہو سکیں گی جب ان کا ایک بڑا حصہ قتل کیا جا چکا ہوگا۔ لڑکے نے سوچا، وہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں اور خود پر بھروسہ کرنے کی جبلت کو بھول چکی ہیں، کیونکہ ان کے کھانے پینے کا انتظام میں کرتا ہوں۔ لڑکے کو اپنے خیالات پر حیرت تھی۔ شاید چرچ جس میں انجیر کا درخت اگا ہوا ہے اس میں سایہ ہو بھوت پریت کا مسکن۔ اسی باعث اسے دوبارہ ایسا خواب دکھائی دیا ہو جس نے اس کے دل و دماغ میں اپنے مخلص ساتھیوں کے متعلق اس قسم کی ناراضگی پیدا کر دی۔
اس نے گزشتہ رات کی بچی ہوئی شراب میں سے تھوڑی سی پی اور اپنی جیکٹ کو جسم سے قریب تر کر لیا۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ چند گھنٹوں بعد سورج اپنے شباب پر ہوگا اور گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اپنے ریوڑ کو میدان میں نہیں لے جا سکے گا۔ یہ گرمیوں کے وہ دن تھے جب اسپین کے لوگ سوئے رہا کرتے تھے۔ گرمی کی شدت رات ہونے تک جاری رہا کرتی تھی اور تمام دن اسے جیکٹ اٹھائے رہنا پڑتا تھا۔ جب بھی وہ اس بوجھ کی شکایت کا سوچتا تو اسے یاد آتا کہ صبح کی سردی کا وہ اسی سے مقابلہ کرتا ہے۔ ہمیں تبدیلی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اس نے سوچا، اور جیکٹ کے وزن اور اس کی گرمی کا شکر گزار ہوا۔ جیسے جیکٹ کا کوئی مقصد تھا، اسی طرح لڑکے کا بھی۔ اس کی زندگی کا مقصد سفر کرنا تھا۔ برسوں کے سفر کے بعد وہ اندلس کے قطع اراضی پر واقع ہر شہر سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ منصوبہ بنا رہا تھا، اس بار وہ لڑکی سے وضاحت کرے گا کہ ایک گڈریے کو پڑھنا کس طرح آ گیا۔ وہ 16 سال کی عمر تک ایک درس گاہ میں جاتا رہا تھا۔ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ ایک پادری بنے تاکہ ایک معمولی کسان خاندان کے فخر کا باعث ہو سکے۔ وہ لوگ کھانے اور پینے کے لیے سخت محنت کیا کرتے تھے، ویسے ہی جیسے کہ بھیڑیں کرتی ہیں۔ اس نے لاطینی، اسپینش اور دینیات کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن بچپن ہی سے اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا دیکھے، خدا کو جانے، اور انسان کے گناہوں کو سمجھنے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ دنیا کو جانا جائے۔ ایک دوپہر اپنے خاندان کے درمیان بیٹھے ہوئے اس نے ہمت پیدا کی کہ وہ اپنے والد کو بتا دے کہ وہ پادری نہیں بننا چاہتا، اور یہ کہ وہ سفر کرنا چاہتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اس گاؤں سے گزرتے رہتے ہیں بیٹے، اس کے والد نے کہا۔ وہ لوگ کچھ نئی چیزوں کی تلاش میں آتے ہیں، لیکن جاتے وقت وہ انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہیں انہوں نے آتے وقت پایا تھا۔ وہ محل دیکھنے کے لیے پہاڑ پر چڑھتے ہیں، لیکن پھر ان کی یہ سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ ماضی حال سے بہتر تھا، چاہے ان کے بال بھورے ہوں یا گہرے رنگ کے۔ بنیادی طور پر وہ لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں کے لوگ ہیں، لیکن میں ان قصبوں کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں جس میں وہ رہ رہے ہیں، لڑکے نے وضاحت کی۔ وہ لوگ جب ہماری سرزمین دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا پسند کریں گے۔ اس کے والد نے اپنی بات جاری رکھی۔ بہرحال میں ان کی سرزمین دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ وہ رہتے کیسے ہیں، اس کے بیٹے نے کہا۔ یہاں آنے والے بہت سارے پیسے لاتے ہیں تاکہ سفر کا خرچ پورا کر سکے، اس کے والد نے جواب دیا۔ ہم لوگوں میں صرف گڈریا ہی سفر کرتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں گڈریا بنوں گا، اس کے والد نے مزید گفتگو نہیں کی۔ دوسرے دن اس نے اپنے بیٹے کو ایک بٹوا دیا جس میں اسپین کے 3 پرانے سکے تھے۔ میں نے انہیں ایک دن کھیتوں میں پایا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے زادے راہ کا ایک حصہ بنے، لیکن انہیں مویشیوں کی خرید میں استعمال کرو۔ جاؤ، سفر کرو، ایک دن تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا علاقہ سب سے اچھا ہے اور ہماری عورتیں انتہائی خوبصورت۔ اور اس نے لڑکے کو بہت سی دعائیں دیں۔ لڑکے کو باپ کی آنکھوں میں خواہش دکھائی دی کہ کاش وہ بھی دنیا دیکھنے کے قابل ہوتا، ایک ایسی خواہش جو کہ اب بھی قائم ہے، اس کے باوجود کہ اس نے اسے دفن کر دیا ہے۔ درجنوں برس میں پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے خوراک کی جدوجہد کے پیچھے، اور سونے کے لیے وہی ایک جگہ زندگی بھر کے لیے۔ پوری فضا سرخ تھی اور یکایک سورج طلوع ہو گیا۔
لڑکے کو باپ سے کی ہوئی گفتگو یاد آئی اور اس نے خوشی محسوس کی۔ وہ پہلے ہی بہت سے محلات دیکھ اور بہت سی عورتوں سے مل چکا تھا، لیکن کوئی بھی ایسی نہیں تھی جس نے چند دن کے لیے اس کا انتظار کیا ہو۔ اس کے پاس ایک جیکٹ تھی اور ایک کتاب جسے وہ بیچ کر دوسری کتاب خرید لیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھیڑوں کا ایک ریوڑ۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ ہر روز اپنے خوابوں کے متعلق سوچتا۔ اگر وہ علاقے کے میدانوں سے گھبرا جاتا تو بھیڑوں کو بیچ کر سمندر کی طرف چلا جایا کرتا۔ اس وقت تک اسے سمندر سے متعلق بہت سی معلومات ہو چکی تھی۔ اس نے پہلے ہی بہت سارے شہر دیکھ رکھے تھے، دوسری عورتیں اور خوشی کے دوسرے مواقع سے بھی لطف اندوز ہو چکا تھا۔ مجھے درسگاہوں میں خدا کہیں نہیں ملا، اس نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھ کر سوچا۔ وہ جب چاہتا اپنے سفر کا نیا راستہ تلاش کر لیا کرتا۔ وہ اس تباہ شدہ چرچ میں کبھی نہیں آیا تھا، حالانکہ اس راستے سے وہ بارہا گزر چکا تھا۔ دنیا بہت بڑی اور نہ ختم ہونے والی تھی۔ اسے تھوڑی سی دیر بھیڑوں کا راستہ متعین کرنے میں لگا کرتی اور وہ دوسری دلچسپ چیزیں پا لیا کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ تک نہیں جانتی کہ ہر دن ایک نئی راہ پر چل رہی ہیں۔ انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ میدان نیا ہے اور موسم میں تبدیلی ہے۔ وہ جو کچھ سوچتی ہیں وہ کھانا یا پانی ہے۔ شاید ہم سب لوگ ایسے ہی ہوں، لڑکے نے سوچا، یہاں تک کہ میں نے اس تاجر کی بیٹی سے ملنے کے بعد کسی دوسری عورت کے متعلق نہیں سوچا۔ سورج کو دیکھتے ہوئے اس نے حساب لگایا کہ وہ دوپہر تک ٹرائفا پہنچ جائے گا۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنی کتاب کو ایک موٹی کتاب سے تبدیل کر لے گا، اپنی شراب کی بوتل بھرے گا، شیو کروائے گا اور بال ترشوائے گا۔ وہ خود کو لڑکی سے ملاقات کے لیے تیار کرے گا۔ وہ اس امکان کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے گڈریے نے بھیڑوں کے ایک بڑے ریوڑ کے ساتھ اس سے قبل پہنچ کر اس کا ہاتھ نہ مانگ لیا ہو۔ یہ بھی امکانات ہیں کہ خواب سچ ثابت ہوں اور زندگی دلچسپ ہو جائے۔ اس نے دوبارہ سورج کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا اور جلدی جلدی قدم بڑھانے لگا۔ اسے یکایک یاد آیا کہ ٹرائفا میں ایک ایسی خاتون ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے۔ بوڑھی عورت نے لڑکے کو ساتھ لے کر گھر کے عقب میں واقع کمرے میں گئی۔ اس کمرے کو رہائشی کمرے سے جھالروں کے پردے کی مدد سے الگ کیا گیا تھا۔ کمرے میں ایک میز، حضرت عیسیٰ کے مقدس دل کی شبیہ اور 2 کرسیاں تھیں۔ عورت بیٹھ گئی اور لڑکے سے بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستگی سے دعا پڑھنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ جپسی دعا ہے۔ لڑکے کو راستے میں ہندی دعاؤں کا تجربہ تھا۔ وہ بھی سفر کرتے تھے، لیکن ان کے پاس بھیڑوں کے ریوڑ نہیں تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جپسیوں کی ساری زندگی دوسروں کو دھوکہ دینے میں گزرتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اور یہ بھی کہ وہ بچوں کو اغوا کر کے اپنے پراسرار کیمپوں میں لے جاتے ہیں اور اپنا غلام بنا لیا کرتے ہیں۔ کم عمر ہونے کے باعث لڑکا ہمیشہ موت سے ڈرا کرتا تھا کہ اسے کوئی اغوا کر کے لے جائے گا، اور بچپنے کا یہی خوف اس وقت لوٹ آیا جب عورت نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ لیکن اس کے گھر پر تو حضرت عیسیٰ کا مقدس دل ہے، اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ہاتھ لرزنا شروع کر دے اور بوڑھی عورت جان جائے کہ وہ خوفزدہ ہے۔ اس نے خاموشی سے حضرت عیسیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ بہت دلچسپ، عورت نے اس کے ہاتھوں سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، پھر خاموش ہو گئی۔ لڑکا گھبرا گیا اور اس کے ہاتھوں نے ہلنا شروع کر دیا۔
اور اس عورت نے لڑکے کے ہاتھوں کی لرزش کو محسوس کر لیا۔ لڑکے نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں یہاں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم میرے ہاتھ کی لکیریں پڑھو، لڑکے نے یہاں آنے پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ بہتر ہوگا اگر میں اس کی فیس ادا کر کے بغیر کچھ جانے چلا جاؤں، لیکن وہ اپنے بار بار نظر آنے والے خواب کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ تم یہاں اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے خواب کی تعبیر جان سکو، بوڑھی عورت نے کہا، اور خواب خدا کی زبان ہوتے ہیں۔ جب وہ ہماری زبان میں بات کرتا ہے تو میں اس کی تفسیر کر سکتی ہوں کہ اس نے کیا کہا ہے، لیکن اگر وہ روحانی زبان میں بات کرتا ہے تو پھر اسے تم ہی سمجھ سکتے ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، تمہیں مشورے کی فیس ادا کرنا ہوگی۔ ایک پینترا، لڑکے نے سوچا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ ایک دفعہ تو آزمانا چاہیے۔ ایک گڈریا ہمیشہ بھیڑیوں اور قحط سالی کا خطرہ مول لیا کرتا ہے، اور اسی باعث گڈریے کی زندگی میں توانائی آتی ہے۔ میں نے ایک ہی خواب 2 بار دیکھا ہے، اس نے کہا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ ایک دشت میں موجود ہوں اور ایک بچہ آ کر جانوروں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ ایسا کریں، کیونکہ بھیڑیں اجنبیوں سے ڈرتی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بچے بغیر بھیڑوں کو ڈرائے ان کے ساتھ کھیلنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں اس بات سے ناواقف ہوں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ جانور یہ کیسے جان لیتے ہیں کہ کسی انسان کی عمر کتنی ہے۔ اپنے خواب کے متعلق کچھ مزید بتاؤ، عورت نے کہا۔ مجھے واپس جا کر کھانا تیار کرنا ہے، اور چونکہ تمہارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں اس لیے میں زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ بچہ کافی دیر تک بھیڑ کے ساتھ کھیلتا رہا۔ لڑکے نے گھبراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ بچے نے یکایک میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور مجھے مصر کے احرام تک لے گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا تاکہ یہ دیکھے کہ عورت احرام کے متعلق جانتی بھی ہے یا نہیں، لیکن عورت کچھ نہ بولی۔ پھر احرام مصر پر اس نے یہ الفاظ آہستگی سے ادا کیے تاکہ بوڑھی سمجھ سکے۔ بچے نے مجھ سے کہا، اگر تم یہاں آؤ تو تمہیں ایک خفیہ خزانہ ملے گا، اور ابھی وہ صحیح مقام دکھانے ہی والا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ 2 بار ایسا ہی ہوا۔ عورت تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس کے ہاتھوں کو دوبارہ پکڑا اور بڑی احتیاط سے اس کا مطالعہ کرنے لگی۔ فی الحال میں تم سے کوئی فیس نہیں لوں گی، عورت نے کہا، لیکن اگر تمہیں خزانہ مل جاتا ہے تو پھر میں اس میں سے 10واں حصہ لینا چاہوں گی۔ لڑکا خوشی سے ہنسنے لگا۔ اس کی چھوٹی سی رقم بچ رہی تھی کیونکہ اس نے ایک چھپے ہوئے خزانے کا خواب دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، خواب کی تعبیر بیان کرو، اس نے کہا۔ سب سے پہلے قسم کھاؤ کہ تم ملنے والے خزانے کا 10واں حصہ اس کے عوض دو گے جو میں تم سے کہنے جا رہی ہوں۔ گڈریے نے قسم کھائی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ عورت نے اس سے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے مقدس دل کو دیکھتے ہوئے دوبارہ قسم کھاؤ۔ یہ دنیاوی زبان کا خواب ہے، عورت نے کہا۔ میں اس کی تعبیر بیان کر سکتی ہوں، حالانکہ اس تعبیر کو بیان کرنا انتہائی دشوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس خزانے کے ایک حصے کی خود کو مستحق سمجھتی ہوں۔ میری تعبیر یہ ہے کہ تمہیں احرام مصر جانا چاہیے۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی، لیکن اگر بچے نے تمہیں خزانہ دکھایا ہے تو پھر وہ خزانہ یقیناً ہوگا۔ وہاں تمہیں خزانہ ملے گا جو تمہیں امیر آدمی بنا دے گا۔ لڑکا حیرت میں تھا اور تذبذب میں بھی۔ وہ اس کیفیت کو بوڑھی عورت پر آشکار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اسے اس کی کوئی فیس نہیں دینی ہے۔ میں اس خزانے کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لڑکے نے کہا۔ میں نے بتایا تھا کہ تمہارا خواب بڑا مشکل ہے۔ یہ زندگی کی انتہائی غیر معمولی چیز ہے۔ صرف فہم و ذکا رکھنے والے ہی انہیں سمجھ پاتے ہیں۔
اور چونکہ میں زیادہ عاقل نہیں ہوں اس لیے دوسرے فنون سیکھ رکھے ہیں، جیسے ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنا۔ اچھا تو پھر میں مصر کس طرح جاؤں؟ میں صرف خواب کی تعبیر بتاتی ہوں، یہ نہیں جانتی کہ اسے حقیقت کس طرح بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہاں دور اس جگہ پڑی ہوں جو مجھے میری بیٹیوں نے فراہم کی ہے، اور اگر میں مصر نہ گیا تو کیا ہوگا؟ تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور یہ پہلی بار نہیں ہوگا۔ اور پھر عورت نے لڑکے سے چلے جانے کو کہا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کے ساتھ کافی وقت ضائع کر چکی ہے۔ چنانچہ لڑکا مایوس ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی خوابوں کو نہیں مانے گا۔ اسے خیال آیا کہ اسے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ وہ مارکیٹ گیا تاکہ کھانے کا انتظام کر سکے۔ اس نے اپنی کتاب دوسری ضخیم کتاب سے تبدیل کی۔ وہ ایک پلازا میں بینچ پر بیٹھ گیا تاکہ اس شراب کو چکھ سکے جو اس نے ابھی ابھی خریدی تھی۔ دن گرم تھا اور شراب فرحت بخش۔ بھیڑیں شہر کے گیٹ پر اس کے ایک دوست کے استبل میں تھی۔ لڑکا شہر کے بہت سے لوگوں سے واقف تھا، اسی وجہ سے وہ یہاں آیا تھا۔ وہ ہمیشہ نئے نئے دوست بنایا کرتا، لیکن زیادہ وقت ان کے ساتھ نہیں گزارا کرتا۔ جب کوئی ہر دن ایک ہی آدمی کو دیکھتا رہے، جیسا کہ پادریوں کی درسگاہ میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، وہ اس شخص کی زندگی کا حصہ نہیں بنا کرتا۔ نتیجتاً وہ کسی دوسرے شخص سے اسے تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ اپنے مطلب کے آدمی کو نہیں پاتا تو برا محسوس کرتا ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا علم ضرور ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنی زندگیاں کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ریوڑ کو واپس میدانوں میں لے جانے سے پہلے سورج کو تھوڑا سا مزید نیچے ہو جانے دے۔ اب سے 3 دنوں بعد وہ تاجر کی بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ اس نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا جو اس نے خریدی تھی۔ پہلے ہی صفحے پر ایک تدفین کا احوال لکھا ہوا تھا۔ اس میں جن لوگوں کا ذکر تھا ان کے ناموں کا تلفظ ادا کرنا انتہائی دشوار تھا۔ اگر اس نے کبھی کوئی کتاب لکھی، اس نے سوچا، تو وہ ایک وقت میں صرف ایک نام لکھے گا تاکہ پڑھنے والوں کو بہت سارے نام یاد رکھنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ جب وہ اپنے مطالعے پر توجہ مرکوز کرنے کا اہل ہوا تو اسے کتاب اچھی لگنے لگی۔ تدفین کے وقت برف باری کا دن تھا اور اسے سردی کے احساس سے لطف آیا۔ وہ ابھی پڑھ ہی رہا تھا کہ اس کے پہلو میں ایک شخص نے بیٹھ کر گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے شخص نے پوچھا اور پلازا میں موجود لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ کام کر رہے ہیں، لڑکے نے یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ اپنے مطالعے پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہے روکھے انداز میں جواب دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ تاجر کی لڑکی کے سامنے بھیڑوں کے بال اتارنے کے متعلق سوچ رہا تھا تاکہ وہ جان لے کہ وہ مشکل کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ وہ کئی بار پہلے بھی اس منظر کو تصور میں دیکھ چکا تھا۔ ہر بار لڑکی مسحور ہو جاتی جب وہ اس بات کی وضاحت کرتا کہ بھیڑ کے بال پیچھے سے آگے کی طرف کاٹے جاتے ہیں۔ بھیڑ کے بال اتارتے وقت اس نے کچھ ایسی ہی کہانیوں کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ ان کہانیوں کو اس نے کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن اسے وہ یوں بیان کرے گا جیسے یہ اس کے اپنے تجربات ہوں۔ اسے حقیقت کا کبھی علم نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ پڑھنا جانتی ہی نہیں۔ اس دوران بوڑھا شخص بار بار گفتگو کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ وہ نہ صرف تھکا ہوا ہے بلکہ پیاسا بھی ہے، اور درخواست کی کہ آیا وہ لڑکے کی شراب سے ایک گھونٹ لے سکتا ہے۔ لڑکے نے یہ سوچتے ہوئے بوتل تھما دی کہ شاید وہ اسے تنہا چھوڑ دے، لیکن بوڑھا شخص تو باتیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ وہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے۔
لڑکا سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری بینچ پر چلا گیا، لیکن اس کے والد نے بتایا تھا کہ بڑی عمر کے لوگوں سے احترام کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے کتاب اس شخص کے حوالے کر دی۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ کتاب کے نام کا صحیح تلفظ کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر اس بوڑھے شخص کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ شرمندہ ہوگا اور ممکن ہے وہ خود بینچ کی تبدیلی کا فیصلہ کر لے۔ بوڑھے شخص نے کتاب کو چاروں جانب سے دیکھنے کے بعد کہا، جیسے یہ کوئی انوکھی چیز ہے۔ یہ ایک اہم کتاب ہے، لیکن آزردہ کرنے والی۔ لڑکے کو دھچکا لگا کہ وہ بوڑھا شخص نہ صرف پڑھنا جانتا ہے بلکہ اس نے اس کتاب کو پہلے ہی پڑھ رکھا ہے، اور اگر یہ کتاب آزردہ کرنے والی ہے جیسا کہ بوڑھے شخص نے رائے زنی کی، تو اس کے پاس اب بھی اتنا وقت ہے کہ وہ اسے کسی دوسری کتاب سے تبدیل کر لے۔ اس کتاب میں وہی باتیں ہیں جو عام طور پر دوسری کتابوں میں ہوتی ہیں۔ بوڑھے شخص نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ اپنی قسمت سنوارنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں، اور اس کا اختتام اس کہاوت پر ہوتا ہے کہ ہر شخص دنیا کے بڑے بڑے جھوٹ پر یقین کر لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ لڑکے نے انتہائی حیرت کے ساتھ پوچھا۔ وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کے خاص لمحے، اپنے ساتھ ہونے والے واقعات پر کنٹرول نہیں رکھتے، اور ہماری زندگیوں پر قسمت کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میرے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا، لڑکے نے کہا۔ لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں پادری بنوں، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں گڈریا بنوں گا۔ یہ بہت اچھا ہوا، بوڑھے شخص نے کہا، کیونکہ تم حقیقتاً سفر کرنا چاہتے ہو۔ میں کیا سوچ رہا ہوں اس سے وہ واقف ہے، لڑکے نے خود سے کہا۔ اس دوران بوڑھا شخص کتاب کی ورق گردانی کرتا رہا، جیسے وہ کتاب واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ لڑکے نے دیکھا کہ اس شخص کے لباس میں اجنبیت ہے، لگتا ہے جیسے وہ عربی ہے، جو ان علاقوں میں عام بات نہیں ہے۔ ٹرائفا سے افریقہ محض چند گھنٹوں کا سفر ہے، بس ایک چھوٹی سی آبی گزرگاہ کو کشتی کے ذریعے پار کرنا ہوتا ہے۔ عربی کبھی کبھی شہر میں آتے ہیں تاکہ خرید و فروخت کرے اور دن میں کئی بار عبادت کرے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ بہت سی جگہوں سے۔ کوئی بھی شخص بہت سی جگہوں سے نہیں آ سکتا، لڑکے نے کہا۔ میں ایک گڈریا ہوں، میرا تعلق بہت سی جگہوں سے ہے، لیکن میں صرف ایک جگہ سے آیا ہوں، ایک ایسے شہر سے جو قدیم محل کے قریب ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں میں پیدا ہوا۔ تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سیلم میں پیدا ہوا تھا۔ سیلم کہاں واقع ہے؟ یہ بات لڑکے کے علم میں نہیں تھی، لیکن وہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ وہ سمجھے گا کہ اسے نہیں معلوم۔ وہ کچھ دیر تک پلازا کے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ ہر شخص آ جا رہا تھا اور لگتا تھا کہ سبھی لوگ مصروف ہیں۔ اچھا، سیلم کیسا ہے؟ اس نے پوچھتے ہوئے کوشش کی تاکہ کوئی اشارہ مل جائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی ہے۔ کوئی اشارہ تو نہیں ملا، لیکن وہ اتنا ضرور سمجھ گیا کہ سیلم انڈونیشیا میں نہیں ہے۔ اگر یہ وہاں ہوتا تو اس کا نام اس نے پہلے ہی سن رکھا ہوتا۔ اور تم سیلم میں کیا کرتے تھے؟ اس نے اصرار کیا۔ میں سیلم میں کیا کرتا تھا؟ بوڑھا شخص ہنسنے لگا۔ ہاں، میں سیلم کا بادشاہ ہوں۔ لوگ عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں، لڑکے نے سوچا۔ کبھی کبھی یہی بہتر ہوتا ہے کہ بھیڑوں کے ساتھ رہا جائے جو کبھی بھی کچھ نہیں کہتی۔ یہ بھی اچھا ہوگا کہ اپنی کتاب کے ساتھ اکیلا رہا جائے۔ وہ اپنی حیرت انگیز کہانیاں اسی وقت سناتی ہیں جب تم سننا چاہتے ہو۔
لیکن تم لوگوں سے گفتگو کرتے ہو تو بعض اوقات ایسی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں کہ تم یہ تک نہیں جانتے کہ گفتگو کیسے جاری رکھی جائے۔ میرا نام میلکیزیڈک ہے، بوڑھے شخص نے کہا۔ تمہارے پاس کتنی بھیڑیں ہیں؟ کافی زیادہ، لڑکے نے جواب دیا۔ اسے احساس تھا کہ بوڑھا شخص اس کی زندگی کے متعلق کچھ زیادہ جاننے کا طلبگار ہے۔ تو پھر ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اگر تمہارے پاس کافی زیادہ بھیڑیں ہیں تو پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لڑکے پر چڑچڑاہٹ سوار ہوئی۔ وہ کسی مدد کا طلبگار تو نہیں تھا۔ خود بوڑھے شخص نے مجھ سے شراب مانگی اور پھر گفتگو شروع کر دی تھی۔ میری کتاب واپس کر دو، لڑکے نے کہا۔ مجھے جا کر اپنی بھیڑوں کو اکٹھا کرنا ہے اور پھر چلنے کی تیاری کرنی ہے۔ تم اپنی بھیڑوں کا 10واں حصہ مجھے دے دو، بوڑھے آدمی نے کہا۔ میں تمہیں چھپے خزانے کو حاصل کرنے کی ترکیب بتاؤں گا۔ لڑکے کو اپنا خواب یاد آ گیا اور پھر یکایک ہر بات صاف ہو گئی۔ بوڑھی عورت نے تو کوئی فیس وغیرہ نہیں لی تھی، لیکن بوڑھا شخص جو شاید اس کا شوہر ہو، اسے کچھ زیادہ ہی پیسے کی ضرورت ہے، وہ بھی اس چیز کے متعلق معلومات فراہم کرنے کے بدلے جس کا وجود تک نہیں ہے۔ بوڑھا بھی شاید جپسی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ لڑکا کچھ کہے، بوڑھا آدمی جھکا، ایک لکڑی اٹھائی اور پلازا کی ریت پر لکھنے لگا۔ اس کے سینے سے ایک چمک منعکس ہو رہی تھی جو اتنی شدید تھی کہ لڑکا تھوڑی دیر کے لیے بصیرت سے محروم ہو گیا۔ اس نے انتہائی پھرتی کے ساتھ، جو اس عمر میں دشوار تھی، جو کچھ بھی تھا اپنے لبادے میں چھپا لیا۔ جب اس کے دیکھنے کی صلاحیت بحال ہوئی تو لڑکا اس قابل ہو گیا کہ وہ ریت پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ سکے۔ اس چھوٹے سے شہر کے پلازا کی ریت پر لڑکے نے اپنے والد، والدہ اور اس درس گاہ کا نام پڑھا جہاں اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے تاجر کی بیٹی کا نام بھی پڑھا جسے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے مزید ایسی باتیں بھی پڑھیں جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی۔ میں سیلم کا بادشاہ ہوں، بوڑھے شخص نے کہا۔ آخر بادشاہ ایک گڈریے سے کیوں محو کلام ہوگا؟ لڑکے نے متحیر انداز میں شرمندگی سے کہا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اپنی تقدیر کی تلاش میں کامیاب ہوئے ہو۔ لڑکا انسان کی تقدیر وغیرہ سے ناواقف تھا۔ یہ وہی ہے جس سے تم ہمیشہ عہدہ برآ ہونا چاہتے ہو۔ ہر شخص جب وہ جوان ہوتا ہے تو جانتا ہے کہ اس کی تقدیر کیسی ہے۔ زندگی کے اس مقام پر ہر چیز واضح اور ممکن ہوتی ہے۔ وہ خوابوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے اور ہر اس چیز کے آرزو مند ہوتے ہیں جسے وہ اپنی زندگی میں پسند کرتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک پراسرار قوت انہیں قائل کرنے لگتی ہے کہ ان کے لیے یہ ناممکن ہے اور وہ اپنی تقدیر کو تسلیم کر لیں۔ لڑکا نہیں سمجھتا تھا کہ بوڑھے کی کہی ہوئی باتوں میں کوئی وزن ہے، لیکن وہ یہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ پراسرار قوت کیا ہوتی ہے۔ وہ جب تاجر کی بیٹی کو بتائے گا تو وہ یقیناً متاثر ہوگی۔ یہ ایک ایسی قوت ہوتی ہے جو بظاہر منفی دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ دکھاتی ہے کہ تم اپنی تقدیر کو کس طرح جانو۔ یہ تمہارے جذبے اور ارادے کو مستحکم کرتی ہے، کیونکہ اس کرۂ ارض پر یہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ تم جو بھی ہو یا تم جو بھی کرتے ہو، جب تمہیں واقعی کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خواہش کائنات کی روح میں پیدا ہوتی ہے۔ زمین پر یہی تمہارا مشن ہے، یہاں تک کہ تم اگر سفر کرنا چاہتے ہو یا پھر پادشاہ باف کے تاجر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، ہاں یہاں تک کہ تم خزانے کو تلاش کرتے ہو۔
کائنات کی روح کی غذا لوگوں کی خوشیاں ہیں، اور ناخوشیاں، حسد اور جلن بھی۔ کسی کی تقدیر کو ماننا ہی آدمی کی حقیقی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سب چیزیں ایک ہی ہیں، اور جب تم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو تو پوری کائنات اس چیز کے حصول میں تمہاری مددگار ہے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک خاموشی سے پلازا اور لوگوں کا مشاہدہ کرتے رہے۔ بوڑھے شخص نے گفتگو کی ابتدا کی۔ تم نے بھیڑوں کی ریوڑ کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے شخص نے ایک بیکری والے کی طرف اشارہ کیا جو پلازا کے کونے میں اپنی دکان کی کھڑکی پر کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ بچہ تھا تو وہ بھی سفر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ بیکری خرید کے کچھ پیسے پس انداز کر لے۔ جب وہ بوڑھا ہوگا، 1 ماہ کے لیے افریقہ جانا چاہتا ہے۔ اس نے کبھی جانا ہی نہیں کہ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی دورانیے میں اپنے خوابوں کی تکمیل کا متحمل ہوتا ہے۔ اسے گڈریا بننے کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لڑکے نے کہا۔ ہاں، اس نے اس بارے میں سوچا تھا، بوڑھے شخص نے کہا، لیکن بیکر کا کام گڈریے سے زیادہ اہم ہے۔ بیکر کے پاس گھر ہوتا ہے جبکہ گڈریا کھلے میں سوتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کی شادیاں بیکر سے کرنا پسند کرتے ہیں بجائے یہ کہ گڈریے سے کریں۔ لڑکے نے اپنے دل میں ایک ٹیس سی محسوس کی۔ وہ تاجر کی بیٹی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ قصبے میں یقیناً ایک بیکر موجود تھا۔ بوڑھے آدمی نے اپنی بات جاری رکھی۔ آگے چل کر لوگ بیکر اور گڈریے کے متعلق جو سوچیں گے وہ تقدیر کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوگا۔ بوڑھے شخص نے کتاب کا ایک صفحہ کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ لڑکا منتظر رہا، پھر بوڑھے شخص کے مطالعے میں خلل انداز ہوا۔ تم مجھ سے یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ تم اپنی قسمت کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور تم اس مقام پر ہو جہاں سب کچھ چھوڑ دو گے، اور یہی وہ وقت ہے جب تم منظر پر دکھائی دیتے ہو۔ ہمیشہ اس طرح نہیں، لیکن میں ہمیشہ ایک یا دوسری صورت میں نظر آتا ہوں۔ کبھی تو میں کسی مسئلے کے حل کی صورت میں آتا ہوں، اور کبھی کسی اچھے خیال کی صورت میں۔ دوسرے وقتوں میں جب کوئی بحرانی لمحہ ہو تو میں انہیں آسان کرتے ہوئے وقوع پذیر ہوتا ہوں۔ میں اور بھی بہت سی چیزیں کرتا ہوں، لیکن اکثر لوگ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ میں نے ہی کیا ہے۔ بوڑھے شخص نے ایک واقعہ بیان کیا کہ پچھلے ہفتے اس پر زور ڈالا گیا کہ وہ ایک کانکن کے سامنے پیش ہو، اور اس نے ایک پتھر کی شکل اختیار کی۔ کانکن نے زمرد نکالنے کے لیے ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ دیا۔ 5 برس تک وہ ایک خاص دریا پر کام کرتا رہا، اور وہ ہزارہا پتھروں کو پرکھتا رہا کہ وہ زمرد ہے یا نہیں۔ کانکن عین اس وقت اپنے کام سے دستبردار ہو گیا کہ اگر صرف ایک پتھر اور دیکھ لیتا تو اسے زمرد حاصل ہو جاتا۔ چونکہ کانکن نے اپنی تقدیر کے لیے ہر چیز کی قربانی دی تھی، اس لیے بوڑھے آدمی نے فیصلہ کیا کہ وہ بیچ میں پڑ جائے۔ اس نے خود کو ایک ایسے پتھر میں تبدیل کر لیا جو کانکن کے قدموں میں لڑک رہا تھا۔ کانکن نے اپنے غصے اور دل برداشتگی کے باعث جو 5 برسوں کے بے ثمر ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، لڑکتے ہوئے پتھر کو اٹھایا اور ایک طرف پھینک دیا۔ اس نے پتھر کو اتنی زور سے پھینکا کہ وہ گرنے کے بعد ٹوٹ گیا، اور اس میں سے دنیا کا خوبصورت ترین زمرد برآمد ہو گیا۔ لوگ اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں یہ معلوم کرتے ہیں کہ آخر ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بوڑھے آدمی نے تلخی سے کہا، ممکن ہے وہ اس لیے بہت جلد ہی دستبردار ہو جاتے ہیں، لیکن طریقہ یہی ہے۔ لڑکے نے بوڑھے شخص کو یاد دلایا کہ اس نے خفیہ خزانے کے متعلق کچھ کہا تھا۔ خزانے کو پانی کے بہاؤ نے عریاں کر دیا ہے۔
پھر انہی لہروں میں وہ چھپ گیا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، اگر تم اپنے خزانے کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنے ریوڑ کا 10واں حصہ دینا ہوگا۔ اور میرے خزانے کے 10ویں حصے کے متعلق کیا خیال ہے؟ بوڑھا شخص مایوس دکھائی دینے لگا۔ اگر تم نے شروع میں ہی ایک چیز کا وعدہ کیا جو تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے حصول کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ لڑکے نے کہا کہ اس نے خزانے کا 10واں جپسی کو دینے کا پہلے ہی وعدہ کر لیا ہے۔ جپسی لوگ خانہ بدوش لوگوں کو آمادہ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ بوڑھے شخص نے آہ بھری، کچھ بھی ہو یہ بہت اچھا ہوا کہ تم جان گئے کہ زندگی میں ہر چیز کی قیمت ہوا کرتی ہے، اور یہی چیز تو روشنی کے لیے جنگ کرنے والے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بوڑھے شخص نے لڑکے کو کتاب واپس کر دی۔ کل اسی وقت میرے لیے ریوڑ کا 10واں حصہ لے آؤ، پھر میں بتاؤں گا کہ تم کس طرح خفیہ خزانہ حاصل کر سکتے ہو۔ گڈ آفٹر نون۔ اور پلازا کے کونے پر پہنچنے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ لڑکے نے دوبارہ کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا، لیکن وہ زیادہ دیر تک توجہ نہ دے سکا۔ وہ کھچاؤ اور پریشانی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بوڑھا شخص صحیح ہے۔ وہ بیکری تک گیا اور ایک روٹی خریدی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا بیکر کو 2 باتیں بتا دینی چاہیے جو بوڑھے شخص نے اس کے بارے میں کہی تھی۔ کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے کہ چیزوں کو ان کے حال پر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ اس نے خود ہی سوچا اور فیصلہ کیا کہ کچھ ذکر نہ کیا جائے۔ اگر وہ اسے کچھ بتاتا ہے تو پھر بیکر اپنے 3 دن اس کے متعلق سوچتے ہوئے گزار دے گا، چاہے وہ معاملات کو برتنے کا گر ہی کیوں نہ جانتا ہو۔ لڑکا بیکر کو اس قسم کی پریشانی میں نہیں مبتلا کرے گا۔ چنانچہ اس نے شہر میں پھرنا شروع کر دیا اور دیکھا کہ وہ شہر پناہ تک آ گیا ہے۔ وہاں ایک چھوٹی سی عمارت تھی جس کی کھڑکی سے لوگ افریقہ کا ٹکٹ خرید رہے تھے۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ مصر افریقہ میں ہی ہے۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ کھڑکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا۔ شاید کل، لڑکے نے ہٹتے ہوئے کہا۔ اگر اس نے صرف ایک بھیڑ بھیج دی تو دوسرے ساحل تک پہنچنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس خیال سے وہ گھبرا گیا۔ ایک خواب دیکھنے والا، ٹکٹ بیچنے والے نے لڑکے کو جاتے دیکھتے ہوئے اپنے مددگار سے کہا، اس کے پاس سفر کرنے کے لیے مناسب پیسے نہیں ہیں۔ لڑکے کو اپنا ریوڑ یاد آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اسے گڈریے کی حیثیت میں ہی واپس جانا چاہیے۔ ان 2 برسوں میں اس نے گڈریے کے تمام اسرار و رموز سیکھ لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ بھیڑیوں کے بال کس طرح تراشتے ہیں، پیٹ میں بچہ ہونے کے دوران اس کا خیال کس طرح کیا جاتا ہے، اور بھیڑ کو بھیڑیوں سے کس طرح محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ اندلس کی تمام چراگاہوں اور میدانوں سے واقف تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے جانوروں کی صحیح قیمت کیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دوست کے استبل جائے، اور ممکن حد تک دور کے راستے سے۔ جیسے ہی وہ شہر کے قریب واقع قلعے سے گزرا، اس کی واپسی میں خلل واقع ہو گیا، اور وہ پتھروں کی چڑھائی چڑھتا ہوا دیوار کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جہاں سے فاصلے پر موجود افریقہ کو وہ دیکھ سکتا تھا۔ کسی نے اسے ایک بار بتایا تھا کہ وہ وہاں ہے جہاں سے مورز، عرب اور بربر نسل سے تعلق رکھنے والے شمال مغربی افریقہ کے مسلمان باشندے آئے تھے تاکہ اسپین پر قبضہ کر سکے۔ جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں سے قریب قریب پورا شہر دیکھ سکتا تھا، یہاں تک کہ پلازا بھی، جہاں بیٹھ کر اس نے بوڑھے شخص سے گفتگو کی تھی۔ وہ اس جگہ پر صرف اس لیے آیا تھا تاکہ اس عورت کو تلاش کر لے جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے۔ وہ ایک گڈریا ہے،
اس حقیقت سے نہ تو وہ عورت اور نہ ہی وہ بوڑھا شخص متاثر ہوا تھا۔ وہ ایسے لوگ تھے جو چیزوں پر تادیر یقین نہیں رکھتے تھے اور اس بات کو بھی نہیں سمجھتے تھے کہ گڈریوں کو اپنی بھیڑوں سے انسیت ہوتی ہے۔ وہ اپنے ریوڑ کے تمام جانوروں کی ہر ایک بات سے واقف تھا۔ اس کو یہ خبر تھی کہ ان میں سے کتنی لنگڑی ہیں، کون سی 2 ماہ بعد جنم دیں گی اور کون کاہل الوجود ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کے بال کس طرح تراشتے ہیں اور انہیں ذبح کیسے کرتے ہیں۔ اگر اس نے کبھی انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اسے تکلیف ہوگی۔ ہوا تیز ہو گئی۔ وہ اس ہوا سے واقف ہے۔ لوگ اس کو بحیرہ روم کی آندھی کہتے ہیں کیونکہ موروز مشرقی بحیرہ روم سے بحیرہ روم کی مشرقی انتہا پر اسی کے ذریعے آئے تھے۔ آندھی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ میں یہاں ہوں، اپنے ریوڑ اور خزانے کے درمیان، لڑکے نے سوچا۔ وہ جن چیزوں کا عادی تھا اور اس چیز کا جسے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ وہاں تاجر کی بیٹی بھی تھی، لیکن وہ اس کے ریوڑ سے زیادہ اہم نہیں تھی کیونکہ اس کا انحصار اس پر نہیں تھا۔ ممکن ہے اس کو اب وہ یاد بھی نہ ہو۔ اسے یقین تھا کہ وہ جس دن آیا تھا اس سے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ اس کے لیے ہر دن ایک جیسا تھا اور ہر دن آنے والے دنوں جیسا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اچھی چیزوں کو یاد نہیں رکھتے جو ان کی زندگیوں میں سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے باپ، اپنی ماں اور قصبے کے قلعے کو چھوڑ دیا۔ وہ میری غیر موجودگی کے عادی ہو چکے ہیں، اسی طرح میں بھی۔ بھیڑیں بھی میری غیر موجودگی کی عادی ہو جائیں گی، لڑکے نے سوچا۔ وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے پلازا دیکھ سکتا تھا۔ لوگ مسلسل بیکر کی دکان پر آ جا رہے تھے۔ ایک جوان جوڑا اسی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر اس نے بوڑھے شخص سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا۔ وہ بیکر، اس نے اپنے خیالات کی تکمیل کے بغیر خود سے کہا، بحیرہ روم کی تیز ہوائیں یا آندھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی طاقت کو وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ یہی ہوائیں موروز کو لائیں تھیں، اور یہی صحرا کی خوشبو اور نقاب پوش عورتوں کو بھی لائیں تھیں۔ یہ اپنے ساتھ محنت خواب دیکھنے والے آدمیوں کو بھی لائیں تھیں جو ایک نامعلوم چیز کی تلاش میں یہاں سے گئے تھے، سونے اور غیر معمولی تجربات کی خاطر اور احرام مصر کی خاطر۔ لڑکے نے ہواؤں کی آزاد روئی پر حسد کا جذبہ محسوس کیا اور دیکھا کہ ایسی آزاد روی وہ خود بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسے خود اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں روک سکتا۔ بھیڑیں، تاجر کی بیٹی اور اندلیزیا کے میدان تقدیر کے راستے میں محض ایک قدم کی حیثیت رکھتے تھے۔ دوسرے دن لڑکے نے دوپہر میں بوڑھے شخص سے ملاقات کی۔ وہ اپنے ساتھ 6 بھیڑیں لایا تھا۔ مجھے حیرت ہے، لڑکے نے کہا، میرے دوست نے دوسری تمام بھیڑوں کو فوراً ہی خرید لیا۔ اس نے کہا اس نے ہمیشہ گڈریا بننے کا خواب دیکھا ہے اور یہ ایک اچھا شگون تھا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، بوڑھے شخص نے کہا۔ اسے اطمینان بخش اصول کہتے ہیں۔ جب تم پہلی بار تاش کھیلتے ہو تو تمہیں ہمیشہ جیتنے کی توقع ہوتی ہے۔ سیکھنے والے کی قسمت۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک طاقت چاہتی ہے کہ تم اپنی تقدیر کو تسلیم کرو۔ یہ تمہاری اشتہا یا رغبت کو کامیابی کے مزے سے بڑھاتی ہے۔ بوڑھے شخص نے بھیڑوں کا معائنہ کرنا شروع کر دیا اور دیکھا کہ ان میں سے ایک لنگڑی ہے۔ لڑکے نے وضاحت کی کہ یہ کوئی اہم بات نہیں، کیونکہ ریوڑ کی وہ ایک ذہین بھیڑ ہے اور کافی اون پیدا کرتی ہے۔
خزانہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ مصر میں احرام کے قریب ہے۔ لڑکا چونک گیا کیونکہ بوڑھی عورت نے بھی یہی کہا تھا، لیکن یہ بتانے کے لیے اس نے کوئی فیس نہیں لی تھی۔ خزانے کو پانے کے لیے تمہیں غیبی اشارہ سمجھنا ہوگا۔ خدا نے راستے متعین کر رکھے ہیں جس پر ہر شخص کو چلنا ہوتا ہے۔ تمہیں صرف ان غیبی اشاروں کو سمجھنا ہے جسے اس نے بنا رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ لڑکا جواب دیتا، ایک تتلی برآمد ہوئی اور اس کے اور بوڑھے آدمی کے درمیان اڑنے لگی۔ اسے اپنے دادا کی کہی ہوئی ایک بات یاد آئی کہ تتلیاں ایک اچھا شگون ہوتی ہیں، جیسے جھینگر، جیسے توقعات، جیسے چھپکلیاں اور 4 برگا پوتے۔ ٹھیک ہے، بوڑھے شخص نے لڑکے کے خیالات پڑھتے ہوئے کہا، جیسا کہ تمہارے دادا نے تمہیں بتایا یہ اچھے غیبی اشارے ہیں۔ بوڑھے نے اپنا لبادہ کھولا اور لڑکے نے جو کچھ دیکھا اسے ایک دھچکا سا لگا۔ بوڑھے شخص نے اپنے سینے پر سونے کی ایک بھاری پلیٹ لگا رکھی تھی جس پر بہت سے قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے۔ لڑکے کو وہ چمک یاد آ گئی جو اس نے پچھلے دن دیکھی تھی۔ وہ واقعی ایک بادشاہ تھا۔ اس نے شاید اس لیے بھیس بدل رکھا تھا کہ کہیں چوروں سے مقابلہ نہ ہو جائے۔ اسے لے لو، بوڑھے آدمی نے ایک سفید اور دوسرا سیاہ پتھر اٹھاتے ہوئے کہا جو اس کے سینے پر لگی ہوئی پلیٹ پر چسپاں تھا۔ انہیں یوریم اور تھیومیم کہتے ہیں۔ سیاہ پتھر ہاں اور سفید پتھر نہیں کی علامت ہے۔ جب تم غیبی اشارے کو نہیں پڑھ سکو گے تو یہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہمیشہ حقیقی سوالات کیا کرنا، لیکن اگر تم چاہو تو اپنے فیصلے بھی کر سکتے ہو۔ خزانہ احرام مصر کے قریب ہے جیسا کہ تم جانتے ہو، لیکن میں 6 بھیڑوں کی قیمت دینے پر اصرار کروں گا کیونکہ میں نے فیصلہ کرنے میں تمہاری مدد کی ہے۔ لڑکے نے پتھروں کو اپنے پرس میں رکھ لیا۔ اس وقت کے بعد سے وہ اپنے فیصلے خود کیا کرے گا۔ یہ نہ بھولنا کہ تمہیں ایک وقت میں ایک ہی بات کرنی ہے، اس کے علاوہ دوسری نہیں، اور غیبی اشارے کی زبان بھی نہ بھولنا۔ یہ بھی نہ بھولنا کہ اس طرح اخذ کیے گئے تھے، نتیجے پر ہی مقدر کی جانب بڑھنا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک تاجر نے اپنے بیٹے کو خوشیوں کا راز سمجھنے کے لیے بھیجا کہ وہ دنیا کے عقل مند لوگوں سے جاننے کی کوشش کرے۔ لڑکا صحرا میں 40 دنوں تک پھرتا رہا، پھر ایک خوبصورت قلعے کے پاس پہنچا جو ایک بلند پہاڑ پر بنا ہوا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں عقل مند شخص رہا کرتا تھا، ایک برگزیدہ شخص کی تلاش کے بجائے۔ ہمارے ہیرو نے قلعے کے کمرے خاص میں داخل ہوتے ہوئے پرہجوم چہل پہل دیکھی۔ تاجر آ رہے تھے اور جا رہے تھے، کچھ لوگ کونوں میں گفتگو میں منہمک ہیں، ایک چھوٹا سا طائفہ موسیقی بجا رہا ہے، ایک میز پر دنیا کے اس حصے کے لذیذ کھانے چنے ہیں۔ عقل مند آدمی ہر شخص سے گفتگو کر رہا ہے۔ لڑکے کو اپنی باری کے لیے 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا کہ اس شخص کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائے۔ عقل مند آدمی نے لڑکے کی وضاحت کو توجہ سے سنا کہ وہ کیوں آیا ہے، لیکن کہا کہ خوشیوں کے راز کو بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس نے لڑکے کو مشورہ دیا کہ محل کے گرد و پیش کو دیکھے اور 2 گھنٹے بعد واپس آئے۔ اس دوران میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ اور بھی کرو۔ عقل مند شخص نے لڑکے کو ایک چائے کا چمچہ دیتے ہوئے کہا جس میں تیل کے 2 قطرے تھے۔ تم محل میں چاروں جانب پھرتے ہوئے اس چمچے کو اپنے ساتھ رکھنا، لیکن اس طرح کہ تیل نہ گر پائے۔ لڑکے نے محل کی بہت سی سیڑھیاں چڑھنی اور اترنی شروع کر دی اور اپنی نگاہوں کو چمچے پر جمائے رکھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ اس کمرے میں واپس آیا جس میں عقل مند آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ عقل مند آدمی نے پوچھا،
کیا تم نے ایران کا وہ منقش کپڑا دیکھا جو میرے ڈائننگ ہال میں لٹک رہا تھا؟ کیا تم نے وہ باغ دیکھا جسے مالی نے 10 برسوں میں تخلیق کیا ہے؟ کیا تم نے میری لائبریری میں وہ خوبصورت نقاشی دیکھی ہے جو چرمی پارچے پر کی گئی ہے؟ لڑکے نے خجل ہوتے ہوئے تسلیم کیا کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی تمام تر توجہ اس پر تھی کہ تیل کسی صورت میں نہ گرنے پائے، جیسا کہ عقل مند شخص نے اس سے کہا تھا۔ تو پھر واپس جاؤ اور میرے ان نوادرات کو دیکھو، عقل مند شخص نے کہا۔ تم اس شخص پر اعتبار نہیں کر سکتے جب تک کہ تم نے اس کا گھر نہ دیکھا ہو۔ لڑکا اٹھا اور چمچہ لے کر محل کو بغور دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ اس بار اس نے ہر چیز کو ٹھیک طرح دیکھا، سارے فنکارانہ کام کو چھت پر، دیواروں پر ملاحظہ کیا، باغات سے لطف لیا، پھولوں کے حسن اور ذوق انتخاب کو داد دی۔ دانا شخص کے پاس واپس آ کر اس نے دیکھی ہوئی چیزوں کی تفصیلات بیان کی۔ لیکن ان تیل کے قطروں کا کیا بنا جو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا؟ مرد دانا نے استفسار کیا۔ اپنے پاس موجود چمچے پر نظر ڈالی تو لڑکے نے دیکھا کہ تیل گر چکا تھا۔ خیر، میں تمہیں صرف ایک ہی مشورہ دے سکتا ہوں، انتہائی دانا شخص نے کہا۔ خوشیوں کا راز یہ ہے کہ دنیا کے تمام عجائبات دیکھے جائیں، لیکن چمچے میں موجود تیل کو فراموش نہ کیا جائے۔ گڈریے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بوڑھے بادشاہ نے جو کہانی سنائی تھی اسے اس نے سمجھ لیا تھا۔ گڈریا سفر کو پسند کر سکتا ہے، لیکن اسے اپنی بھیڑوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ بوڑھے شخص نے لڑکے پر نظر ڈالی، لڑکے کے سر کو عجب معنی خیز انداز میں دیکھتا رہا، پھر اپنی بھیڑوں کو ساتھ لیا اور چلا گیا۔ ٹرائفا کے بلند ترین حصے میں ایک قلعہ ہے جو موروث کی تعمیر ہے۔ اس کی دیوار کے اوپر سے افریقہ کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ سالم کا بادشاہ میلکیزیڈیک اس دوپہر قلعے کی دیوار پر بیٹھا اور تیز ہوائیں چہرے سے ٹکراتی ہوئی محسوس کی۔ قریب ہی بھیڑیں کسمسا رہی تھیں، نئے مالک سے بے اطمینان اور اتنی بڑی تبدیلی سے جذباتی ہو رہی تھی۔ انہیں تو بس کھانا اور پانی درکار تھا۔ میلکیزیڈیک نے ایک جہاز کو دیکھا جو ساحل سے دور ہو رہا تھا۔ وہ اب لڑکے سے کبھی نہیں ملے گا، جیسے کہ ابراہیم سے 10واں حصہ فیس لے کر نہیں ملا۔ یہ اس کا کام تھا۔ دیوتاؤں کی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ تقدیر نہیں رکھتے، لیکن سالم کے بادشاہ کو قوی امید تھی کہ لڑکا کامیاب و کامران ہوگا۔ یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی میرا نام بھولنے والا ہے، اس نے سوچا۔ مجھے اپنا نام بار بار دہرا دینا چاہیے تھا۔ اس طرح جب بھی وہ میرا تذکرہ کرتا تو کہتا کہ میں میلکیزیڈیک سالم کا بادشاہ ہوں۔ اس نے سراسیمائے ہوتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ گھمنڈوں کا گھمنڈ ہے، جیسا کہ تو نے کہا میرے مالک، لیکن ایک بوڑھے بادشاہ کو بعض اوقات خود پر فخر ہوتا ہے۔ افریقہ کتنا عجیب ہے، لڑکے نے سوچا۔ وہ ایک ایسی بار میں بیٹھا ہوا تھا جیسی کہ اس نے ٹینگیر کی تنگ سڑکوں کے کنارے دیکھی تھی۔ کچھ لوگ حقہ پی رہے تھے اور اس کی نئے ایک دوسرے کو بڑھاتے جاتے تھے۔ چند گھنٹوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلے آ رہے ہیں۔ عورت نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے اور عبادت گزار لوگ مینار پر چڑھ کر غنائی حمد پڑھ رہے ہیں۔ اس کے قریب لوگ گھٹنوں کے بل جھکے اور اپنی پیشانی کو فرش پر رکھ رہے ہیں۔ لا مذہبوں کی ایک مشق، اس نے خود سے کہا۔
जैसे चर्च में कोई बच्चा सेंटियागो मेटामोरोस की छवि को अपने सफेद घोड़े पर खुली हुई तलवार के साथ बैठा हुआ देखता रहता है, जो चंद सैनी तस्वुर में अपने पैरों पर झुक रहा है। लड़के ने सख्त तन्हाई और नागवारी महसूस की। लामजहबी लोग शैतान दिखाई दे रहे थे। सफर की उजलत में वो एक बात भूल गया था, सिर्फ एक बात जो उसे तवील मुद्दत तक खजाने से दूर रख सकती थी। इस मुल्क में अरबी बोली जाती थी। बार का मालिक उसके पास आया। उसने करीब के मेज पर पेश किए जाने वाले मशरूब की तरफ इशारा किया। वो एक कसैली चाय थी। लड़के ने शराब को तरजीह दिया, लेकिन इसे फिलहाल कोई फिक्र नहीं थी। उसे अगर फिक्र थी तो खजाने की फिक्र थी। वो उसको हासिल करने के लिए कैसे और कहां जाएगा। भेड़ों की फरोख से उसके बटुए में काफी पैसे थे। लड़का जानता था कि पैसों में जादू की कुव्वत होती है। जिसके पास पैसे होते हैं वो सचमुच तन्हा नहीं होता। जल्द ही मुमकिन है चंद रोज के अंदर वो अहराम मिस्र पर हो। बूढ़ा शख्स जिसके सीने पर सोने की प्लेट लगी हुई थी, वो चंद भेड़ों के लिए दुरोग गोई नहीं कर सकता था। बूढ़े शख्स ने इशारों और शगुन के मुतालिक गुफ्तगू की थी। लड़का जब आबनाए उबूर कर रहा था तो उसने गैबी इशारे के मुतालिक सोचा। हाँ, बूढ़े शख्स को यकीनन मालूम था कि वो किसके मुतालिक बात कर रहा है। उसने एंडोलोजिया के मैदानों में कुछ वक्त गुजारा था। इस दौरान उसने जमीन और आसमान देखकर रास्ते का तयन करना सीख लिया था। उसे मालूम हो गया था कि परिंदों की मौजूदगी का मतलब सांप का करीब ही होना होता है, और अगर कहीं घास फूस नजर आए तो इसके माने ये होंगे कि करीब ही पानी मौजूद है। ये सब मैंने भेड़ों से सीखा था। अगर खुदा भेड़ों की इतनी अच्छी रहनुमाई करता है तो फिर वही इंसान की भी करेगा, उसने सोचा। इस ख्याल ने उसकी तबीयत बहाल कर दी। चाय के कसैलेपन में कमी वाक़ई हो गई। तुम कौन हो? उसने स्पेनी जबान में इस्तिफसार करती हुई आवाज सुनी। लड़का पुरसुकून था। वो गैबी इशारे के मुतालिक सोच रहा था कि इतने में कोई शख्स आ गया। क्या तुम स्पेनी जानते हो? उसने पूछा। नया आने वाला मगरिबी लिबास में एक जवान शख्स था, लेकिन इसके जिल्द की रंगत कह रही थी कि इसका ताल्लुक इसी शहर से है। उसकी उम्र और कद इतना ही था जितना कि लड़के का। यहाँ करीब करीब सभी लोग हिस्पानवी जबान बोलते हैं। हम स्पेन से सिर्फ 2 घंटे के फासले पर हैं। बैठ जाओ और मुझे तवाज़े का मौका दो, लड़के ने कहा। मेरे लिए एक गिलास शराब मंगवाओ। मैं इस चाय को नापसंद करता हूँ। इस मुल्क में शराब नहीं होती, जवान शख्स ने कहा। मजहब इसकी ममानियत करता है। फिर लड़के ने कहा, मैं एहराम जाना चाहता हूँ। वो अपने खजाने के मुतालिक कहने वाला था, लेकिन फैसला किया कि जिक्र ना किया जाए। अगर उसने जिक्र कर दिया तो मुमकिन है अरबी उसका कुछ हिस्सा तलब कर ले। उसे याद आया कि बूढ़े शख्स ने कहा था कि जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसकी पेशकश कैसी। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे वहां ले चलो। मैं रहनुमाई के एवज रकम फराहम करूंगा। वहां पहुंचने के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया है? नए आने वाले ने पूछा। लड़का महसूस कर रहा था कि बार का मालिक करीब ही खड़ा हुआ तवज्जो से उनकी गुफ्तगू सुन रहा है। उसकी मौजूदगी में वो बेचैनी और उलझन महसूस कर रहा था, लेकिन उसे एक गाइड मिल चुका था और नहीं चाहता था कि इस मौके को जाया कर दे। तुम्हें पूरा सहराए आजम पार करना होगा, जवान शख्स ने कहा, और इसके लिए पैसों की जरूरत होगी। मैं चाहता हूं कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। लड़के ने सोचा कि यह अजीब सा सवाल है। वो बूढ़े शख्स को काबिल एतमाद समझता था, इसलिए कहा था कि अगर तुम हकीकतन कोई चीज हासिल करना चाहते हो तो कायनात तुम्हारा साथ देगी। उसने अपने बटुए से रकम निकाली और जवान आदमी को दिखाई। बार के मालिक ने भी करीब आकर देख लिया। दोनों आदमियों ने अरबी जबान में चंद अल्फाज का तबादला किया, जिसके बाद बार का मालिक खशमगीन नजर आने लगा।
چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں، نئے آنے والے نے کہا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم چلے جائیں۔ لڑکا مطمئن ہو گیا۔ وہ اٹھا کے بل ادا کر دے، لیکن مالک نے اسے پکڑ کر باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ غضبناک انداز میں الفاظ ادا کر رہا تھا۔ لڑکا توانا اور طاقتور تھا۔ وہ جواب دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے ملک میں تھا۔ اس کے نئے دوست نے مالک کو دھکا دے کر ایک طرف کیا اور لڑکے کو کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ وہ تمہارے پیسے ہتھیانا چاہتا ہے، اس نے کہا۔ ٹینگیر باقی افریقہ جیسا نہیں ہے۔ یہ ایک بندرگاہ ہے اور ہر بندرگاہ پر چور ہوتے ہیں۔ لڑکے کو نئے دوست پر اعتبار تھا۔ اس نے خطرناک صورتحال سے اسے نکالا تھا۔ اس نے اپنے پیسے نکال کر گنے۔ ہم کل تک احرام پہنچ سکتے ہیں، دوسرے شخص نے پیسے لیتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں 2 اونٹ خریدنے ہوں گے۔ وہ ٹینگیر کی تنگ سڑک پر چلنے لگے۔ ہر 4 جانب فروخت ہونے والی اشیاء کے اسٹال لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک بڑے پلازا کے بیچ میں پہنچے جہاں مارکیٹ لگی ہوئی تھی۔ وہاں ہزاروں لوگ بحث و مباحثہ کرتے خرید و فروخت کر رہے تھے، خنجر اور سبزیاں ساتھ ساتھ، جبکہ تمباکو کے برابر قالین موجود تھی۔ لیکن لڑکے نے اپنی نگاہیں نئے دوست سے نہیں ہٹائیں، کیونکہ اس کے سارے پیسے اسی کے پاس تھے۔ اس نے سوچا کہ اس سے رقم واپس لے لے، لیکن فیصلہ کیا کہ یہ غیر دوستانہ عمل ہوگا۔ وہ جس اجنبی ملک میں تھا وہاں کے طور طریقوں سے ناواقف تھا۔ بس میں اس پر نظر رکھوں گا، اس نے خود سے کہا۔ وہ اس بات سے آگاہ تھا کہ وہ اپنے دوست سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس تمام الجھاؤ کے درمیان اس کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت تلوار پر پڑی۔ ایسی تلوار اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی نایام چاندی کی، جبکہ ہینڈل سیاہ رنگ کا تھا، جس پر انتہائی خوبصورت پتھر جڑے ہوئے تھے۔ لڑکے نے خود سے عہد کیا کہ وہ جب مصر واپس لوٹے گا تو اس تلوار کو ضرور خریدے گا۔ اسٹال کے مالک سے دریافت کرو کہ اس تلوار کی کتنی قیمت ہے، اس نے اپنے دوست سے کہا۔ پھر چند لمحات تک کہ تلوار کو حیرانی سے دیکھتا رہا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، جیسے اس کے سینے کو یکایک دبا دیا گیا ہو۔ اسے ادھر ادھر دیکھنے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا ملنے والا ہے۔ وہ کچھ زیادہ دیر تک تلوار کو دیکھتا رہا، پھر ہمت بحال کرتے ہوئے گھوما۔ اس کے چاروں جانب مارکیٹ تھی، جس میں لوگ آ رہے تھے، چیختے اور خریداری کرتے ہوئے۔ عجب طرح کے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، لیکن اس کا ساتھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لڑکا خود کو یقین دلا رہا تھا کہ اس کا دوست حادثاتی طور پر الگ ہوا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہیں رک کر اس کی واپسی کا انتظار کیا جائے۔ وہ انتظار ہی کر رہا تھا کہ عبادت گزار قریبی مینار پر چڑھا اور حمد پڑھنے لگا۔ مارکیٹ میں موجود تمام لوگ گھٹنوں کے بل جھک گئے اور اپنی پیشانی کو فرش سے لگا دیا اور حمد پڑھنے لگے۔ پھر کارکن چیونٹی کی کالونی کی طرح سب نے اسٹال ختم کیا اور چلے گئے۔ سورج نے بھی رخت سفر باندھا۔ لڑکا تھوڑی دیر تک اپنی جگہ سے یہ سب کچھ اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک کہ سب سفید مکانات کے پیچھے نہ چلے گئے جو پلازا کے اطراف میں بنے ہوئے تھے۔ اسے یاد آیا کہ صبح جب سورج طلوع ہوا تھا اس وقت وہ دوسرے بر اعظم میں تھا۔ 60 بھیڑوں کے ایک ساتھ ایک گڈریا، ایک لڑکی سے ملاقات کا خواہاں۔ اس صبح پیش آنے والے واقعات سے وہ آگاہ تھا۔ وہ مانوس میدانوں سے گزر رہا تھا، لیکن اب جب کہ سورج غروب ہونے والا ہے وہ ایک دوسرے ملک میں تھا، اجنبی دنیا میں اجنبی شخص جہاں کی زبان تک وہ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ اب گڈریا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی دوسری شے اس کے پاس تھی، یہاں تک کہ پیسے بھی نہیں تھے تاکہ وہ نئے سرے سے ابتدا کر سکے۔ یہ سب کچھ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیان ہوا۔ لڑکے نے سوچا، اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ تکلیف دہ امر یہ تھا کہ اس کی زندگی یکایک تبدیل ہوئی تھی، اور کس قدر افسوسناک طریقے سے۔
وہ اس قدر شرمندہ تھا کہ وہ آہو بکا کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ کبھی اپنی بھیڑوں کے سامنے بھی نہیں رویا تھا۔ پوری مارکیٹ خالی ہو چکی تھی اور وہ گھر سے بہت زیادہ دور تھا، چنانچہ بے اختیار رو دیا۔ وہ اس لیے رویا کیونکہ خدا نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور اس لیے بھی کہ خدا ان لوگوں کو اس طرح اجر دیتا ہے جو اپنے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے پاس جب بھیڑیں تھیں تو میں خوش تھا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھتا تھا۔ لوگ مجھے آتا ہوا دیکھتے تو خوش آمدید کہتے تھے۔ اس نے سوچا، لیکن اس وقت میں غم میں ڈوبا ہوا تنہا شخص ہوں۔ میں لوگوں کے ساتھ کڑوا اور ناقابل اعتماد ہونے جا رہا ہوں کیونکہ ایک شخص نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں ان لوگوں سے نفرت کروں گا جنہیں ان کا خزانہ مل گیا لیکن مجھے میرا نہیں ملا۔ میرے پاس تھوڑا بہت جو ہے اسے میں روک لوں گا کیونکہ میں انتہائی غیر اہم شخص ہوں اور دنیا کو فتح نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک بیگ کھولا تاکہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس کیا بچا ہے۔ ممکن ہے اس سینڈوچ کا تھوڑا بہت ٹکڑا بچ گیا ہو جسے اس نے جہاز پر کھایا تھا، لیکن اسے جو کچھ ملا وہ موٹی کتاب، اس کی جیکٹ اور وہ پتھر تھے جسے بوڑھے آدمی نے اسے دیا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی پتھروں پر پڑی اس نے چند وجوہ کی بنا پر سکون محسوس کیا۔ اس نے 6 بھیڑوں کے عوض ان بیش قیمت پتھروں کو حاصل کیا تھا جنہیں سینے پر لگی سونے کی پلیٹ سے نکالا گیا تھا۔ وہ پتھروں کو فروخت کر کے واپسی کا ٹکٹ لے سکتا ہے، لیکن اس بار میں ذہانت کا مظاہرہ کروں گا۔ لڑکے نے پتھروں کو بٹوے سے نکالتے ہوئے سوچا تاکہ انہیں جیب میں رکھ سکے۔ یہ ایک ساحلی شہر تھا اور اس کے دوست نے ایک ہی قابل اعتبار بات کہی تھی، اور وہ یہ کہ ایسے شہروں میں چور بہت ہوتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی تھی کہ اس بار کا مالک اتنا پریشان کیوں تھا۔ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس پر اعتماد نہ کرے۔ میں دوسروں جیسا ہی شخص ہوں، میں دنیا کو اسی طرح دیکھتا ہوں جیسا کہ دیکھنا چاہتا ہوں، ویسی نہیں جیسی کہ وہ ہے۔ اس نے پتھروں پر آہستگی سے انگلیاں پھیری، اس کی حرارت اور اس کی سطح کو محسوس کیا۔ وہ پتھر اس کا خزانہ تھے، انہیں ہاتھ میں لیتے ہی بہتر محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے بوڑھے شخص کی یاد دلا دی، جب تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہاری مدد کے متعلق سوچنے لگتی ہے کہ وہ چیز تمہیں مل جائے، اس نے کہا تھا۔ لڑکا بوڑھے شخص کی کہی ہوئی بات کی سچائی کو سمجھنا چاہتا تھا۔ وہاں وہ ایک خالی بازار میں موجود تھا۔ اس کے پاس نہ تو دھیلا پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی بھیڑ جس کی رات میں رکھوالی کی جاتی، لیکن پتھر اس بات کا ثبوت تھے کہ اس نے ایک بادشاہ سے ملاقات کی تھی، ایک بادشاہ جو لڑکے کے مستقبل سے واقف تھا۔ وہ یوریم اور تھیومیم کہلاتے ہیں اور وہ غیبی اشارہ جاننے میں تمہاری مدد کرتے ہیں۔ لڑکے نے پتھروں کو دوبارہ بٹوے میں رکھ کر ایک تجربے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھے شخص نے کہا تھا کہ بہت صاف سوالات پوچھنے چاہیے، اور یہ کرنے کے لیے لڑکے کو جاننا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ آیا بوڑھے کی دعائیں اسے اب بھی حاصل ہیں؟ اس نے پتھروں میں سے ایک کو اٹھا لیا، وہ ہاں کی علامت والا پتھر تھا۔ کیا میں اپنے خزانے کی تلاش میں جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ اس نے اپنے بٹوے میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا اور ایک پتھر کو محسوس کیا، اور وہ یہ کر ہی رہا تھا کہ دونوں پتھر ایک سوراخ سے نکل کر فرش پر گر گئے۔ لڑکا اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس کے بیگ میں کوئی سوراخ بھی ہے۔ اس نے جھک کر یوریم اور تھیومیم کو اٹھانے کا ارادہ کیا تاکہ انہیں بیگ میں واپس رکھ سکے، لیکن جب اس نے انہیں فرش پر پڑے دیکھا تو ایک اور جملہ یاد آیا، غیبی اشارے کو پہچاننا سیکھو اور اس کے مطابق چلو، بوڑھے شخص نے کہا تھا۔ ایک غیبی اشارہ، لڑکا خود پر مسکرایا۔ اس نے دونوں پتھروں کو اٹھایا اور واپس بیگ میں رکھ لیا۔ اس نے سوراخ بند کرنے کے متعلق نہیں سوچا، پتھر جب چاہیں گر سکتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے متعلق کسی کو کچھ نہیں پوچھنا چاہیے۔
اسی طرح کسی کی تقدیر میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے فیصلے خود کروں گا، اس نے خود سے کہا۔ لیکن پتھروں نے بتایا کہ بوڑھا شخص اب بھی اس کے ساتھ ہے، اس لیے وہ مزید اعتماد محسوس کرنے لگا۔ اس نے ویران پلازے پر دوبارہ نظر ڈالی، پہلے کے مقابلے میں کم مایوسی کے ساتھ۔ یہ کوئی انجانی جگہ نہیں تھی، ہاں نئی ضرور تھی۔ آخر اس کی ہمیشہ یہی خواہش رہی تھی کہ نئی جگہوں کو دیکھے۔ اگر وہ اہرام تک نہ پہنچ سکا تو بھی اس نے پہلے ہی اتنا سفر کر لیا ہے کہ دوسرے گڈریے نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ اوہ، اگر انہیں علم ہوتا کہ وہ جہاں ہے وہاں سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر 2 مختلف چیزیں ہیں، اس نے سوچا۔ حالانکہ فی الوقت اس کی نئی دنیا محض ایک خالی مارکیٹ تھی۔ اس نے زندگی گزارنے کے دوران اسے پہلے دیکھ لیا تھا اور اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ اسے وہ تلوار یاد آئی۔ اس کی یاد نے اسے تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچائی۔ اس نے جب ان چیزوں پر دھیان دیا تو تسلیم کیا، اپنے متعلق سوچتے ہوئے وہ ایک چور گزیدہ غریب شخص ہے یا پھر خزانے کی تلاش میں ایک مہم جو۔ میں ایک مہم جو ہوں خزانے کی تلاش میں، اس نے خود سے کہا۔ بے خوابی میں ایک شخص نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بازار کے درمیانی حصے میں سو گیا اور پلازا کی زندگی قریب قریب واپس آ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنی بھیڑیں نظر نہ آئیں، اور پھر اس نے تسلیم کیا کہ وہ ایک نئی دنیا میں ہے۔ لیکن وہ افسردہ ہوتے ہوئے بھی خوش تھا۔ اب اسے بھیڑوں کے لیے چارے اور پانی کی حاجت نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے خزانے کی تلاش میں جا سکتا تھا۔ اس کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لیکن بھروسہ ضرور تھا۔ اس نے پچھلی شب یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ویسا ہی مہم جو بنے گا جیسا کہ کتابوں میں پڑھا تھا۔ وہ بازار میں آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ تاجر اپنے اپنے اسٹال ایستادہ کر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک مٹھائی فروش کو اسٹال لگانے میں مدد کی۔ مٹھائی فروش کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ خوش تھا اور اپنی زندگی کے متعلق جانتا تھا اور اپنے ایک دن کے کام کے لیے تیار تھا۔ اس کی مسکراہٹ نے لڑکے کو بوڑھے شخص کی یاد دلا دی، وہی پراسرار بوڑھا بادشاہ جس سے وہ ملا تھا۔ مٹھائی بنانے والا اس لیے مٹھائی نہیں بنا رہا تھا، مٹھائی بنانے والا اس لیے مٹھائی نہیں بنا رہا تھا تاکہ بعد میں سفر کر سکے اور دکاندار کی لڑکی سے شادی کر لے۔ وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ یہی کرنا چاہتا تھا۔ لڑکے نے سوچا، اسے خیال گزرا کہ جو کچھ بوڑھے شخص نے کیا تھا وہ خود بھی کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی شخص اپنی قسمت کے قریب ہے یا دور، صرف اسے محسوس کرتے ہوئے یہ آسان ہے۔ میں نے یہ کبھی نہیں کیا، اس نے سوچا۔ مٹھائی کی دکان لگ گئی۔ بیچنے والے نے آج کے لیے بنائی ہوئی مٹھائی میں سے پہلی اس لڑکے کو دی۔ لڑکے نے شکریہ ادا کیا، کھایا اور اپنی راہ لگا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ جانا کہ جب وہ اسٹال لگا رہے تھے تو ایک نے عربی بولی تھی اور دوسرے نے اسپینش زبان۔ وہ دونوں نے ٹھیک ٹھاک طرح سے ایک دوسرے کا مدعا جان لیا تھا۔ کوئی زبان ہونی چاہیے جس کا انحصار لفظوں پر نہ ہو، لڑکے نے سوچا۔ مجھے اپنی بھیڑوں کے ساتھ یہ تجربہ ہو چکا ہے اور اب وہی کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ نئی بہت سی چیزیں سیکھ رہا تھا۔ ان میں بعض چیزیں ایسی تھیں جن کا اسے پہلے ہی تجربہ تھا، اور سچ پوچھو تو وہ حقیقتاً نئی نہیں تھیں، لیکن اس سے قبل ان چہروں کا مشاہدہ نہیں ہوا تھا۔ ان چہروں کا مشاہدہ اس لیے نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ان کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے تسلیم کیا، اگر میں نے بغیر لفظوں کی زبان کو سمجھنا سیکھ لیا تو پھر میں پوری دنیا کو سمجھ سکوں گا۔ مطمئن اور عجلت کے بغیر اس نے طے کیا کہ وہ ٹنگیر کی تنگ سڑکوں پر چلے گا۔
صرف اسی طرح وہ غیبی اشارے کو پڑھنے کے قابل ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس میں بڑے تحمل کی ضرورت ہے، لیکن گڈریے تحمل کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک بار پھر اس نے اس انجانی زمین پر دوبارہ دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ اسی سبق کو دہرا رہا ہے جسے اپنی بھیڑوں سے سیکھا تھا۔ سب چیزیں دراصل ایک ہیں، بوڑھے شخص نے کہا تھا۔ شیشے کا سوداگر دن نکلتے ہی بیدار ہوا اور وہی بے چینی محسوس کی جو ہر صبح کرتا تھا۔ وہ 30 برس سے ایک ہی جگہ مقیم رہا تھا۔ اونچی پہاڑی سڑک پر ایک دکان تھی جہاں سے چند گاہک گزرا کرتے تھے۔ اب اتنی دیر ہو چکی تھی کہ کوئی تبدیلی بیکار ہوتی۔ اس نے کرنے کی صرف ایک بات سیکھی تھی کہ بیچنے کے لیے صرف کرسٹل کی چیزیں خریدا کرے گا۔ ایک وقت تھا کہ بہت سے لوگ اس کی دکان سے واقف تھے۔ عرب سوداگر، فرینچ اور انگلش ماہر ارضیات، جرمن فوجی جو متمول ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کرسٹل شیشے کی تجارت خوب ہوا کرتی تھی اور وہ سوچتا تھا کہ وہ کس طرح امیر بنے گا، اور جب وہ بوڑھا ہونے لگا تو اس کے پاس پہلو میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹینگیر تبدیل ہو گیا۔ دوسرا قریبی شہر سیوٹا ٹینگیر سے آگے نکل گیا۔ تجارت نیچے آ پہنچی، پڑوسی دور چلے گئے، پھر پہاڑی پر چند دکانیں رہ گئیں۔ لوگوں نے پہاڑی پر چڑھنا چھوڑ دیا کہ چند دکانوں کے لیے کون جائے، لیکن کرسٹل شیشے والے کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 30 سال شیشے کی خرید و فروخت میں صرف کر دیے تھے، اور اب اتنی دیر ہو چکی تھی کہ کچھ اور کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے پوری صبح اکا دکا لوگوں کو سڑک پر آتے جاتے دیکھ کر گزار دی۔ یہ کام وہ برسوں سے کر رہا تھا۔ اسے ہر گزرنے والے کا شیڈیول معلوم تھا، لیکن دوپہر کے کھانے سے ذرا پہلے دکان کے سامنے ایک لڑکا آ کر رکا۔ اس نے عام سا لباس پہن رکھا تھا، لیکن دکاندار کی تجربہ کار نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تاہم دکاندار نے فیصلہ کیا کہ کھانے کو اس وقت تک مؤخر کر دیا جائے جب تک لڑکا چلا نہ جائے۔ دروازے پر ایک کارڈ لٹکا ہوا تھا کہ دکان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لڑکے کو کاؤنٹر کے پیچھے ایک آدمی نظر آیا۔ اگر تم چاہو تو میں کھڑکی کے شیشوں کو صاف کر سکتا ہوں، لڑکے نے کہا۔ اس وقت جیسے یہ دکھائی دے رہے ہیں انہیں کوئی نہیں خریدے گا۔ آدمی نے بغیر جواب دیے اس پر نظر ڈالی۔ اس کے عوض تم مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دے دینا۔ آدمی نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ لڑکا سمجھ گیا کہ وہ کسی فیصلے کے متعلق سوچ رہا ہے۔ اس کے بیگ میں اس کی جیکٹ رکھی ہوئی تھی۔ اسے یقیناً اس صحرا میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے جیکٹ نکالی اور شیشوں کی صفائی شروع کر دی۔ آدھے گھنٹے میں اس نے کھڑکی کے تمام شیشوں کو صاف کر دیا۔ جب وہ صفائی کر رہا تھا اس دوران 2 خریدار داخل ہوئے اور چند شیشے خرید لیے۔ صفائی ختم کرنے کے بعد اس نے آدمی سے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ چلو ہم کچھ لنچ کرتے ہیں، شیشہ فروخت کرنے والے نے کہا۔ اس نے دروازے پر وقفے کا بورڈ لگایا اور وہ قریب ہی واقع چھوٹے سے کیفے میں گئے۔ جب وہ واحد میز پر بیٹھ گئے تو شیشے کا سوداگر ہنسا۔ تمہیں کوئی صفائی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، اس نے کہا۔ قرآن چاہتا ہے کہ میں بھوکے کو کھانا کھلاؤں۔ پھر تم نے مجھے کیوں کرنے دیا؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیونکہ شیشے گندے تھے اور ہم دونوں کو ضرورت تھی کہ ہم اپنے ذہن کے منفی خیالات کو صاف کریں۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو دکاندار لڑکے کی طرف مڑا اور کہا، میں چاہوں گا کہ تم میری دکان میں کام کرو۔ جب تم صفائی میں مشغول تھے اس وقت 2 خریدار آئے تھے۔ یہ ایک اچھا غیبی اشارہ ہے۔ لوگ غیبی اشارے کے متعلق بہت باتیں کرتے ہیں، گڈریے نے سوچا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں برسوں سے یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ میں بھیڑوں سے
بغیر الفاظ کی زبان میں گفتگو کرتا ہوں۔ کیا تم میرے پاس کام کرنا پسند کرو گے؟ دکاندار نے پوچھا۔ میں آج پورے دن کام کر سکتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ میں پوری رات کام کروں گا، صبح ہونے تک، اور تمہاری دکان میں جتنے شیشے ہیں ان سب کو صاف کر دوں گا۔ اس کے عوض مجھے پیسے درکار ہوں گے تاکہ کل میں مصر چلا جاؤں۔ دکاندار ہنسا۔ اگر تم پوری سال شیشے صاف کرو، یہاں تک کہ ہر شیشے کی فروخت پر کمیشن وصول کرو، اس کے باوجود تمہیں مصر جانے کے لیے قرض لینا ہوگا۔ یہاں اور وہاں کے درمیان ہزاروں کلومیٹر صحرا پھیلا ہوا ہے۔ وہ خاموشی کا ایک ایسا لمحہ تھا کہ لگتا تھا جیسے پورا شہر محو خواب ہے۔ نہ بازار میں کوئی آواز، نہ دکانداروں کے درمیان کوئی بحث و مباحثہ، نہ ہم پڑھنے کے لیے کوئی مینار پر چڑھا، نہ کوئی امید، نہ کوئی مہم جوئی، نہ بوڑھا بادشاہ، نہ قسمتیں، نہ خزانہ اور نہ ہی احرام۔ یہ ایسا تھا کہ جیسے دنیا اس لیے خاموش ہو گئی ہے کیونکہ لڑکے کی روح خاموش ہے۔ وہ کیفے میں بیٹھا ہوا بے خیالی میں دروازے سے باہر دیکھ رہا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ مر جائے اور اسی لمحے سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ دکاندار نے لڑکے کو مضطرب انداز میں دیکھا۔ صبح سے اسے جتنی خوشیاں ملی تھی وہ یکایک جاتی رہیں۔ میں تمہیں واپس اپنے ملک جانے کے لیے رقم دے سکتا ہوں بیٹے، شیشہ بیچنے والے نے کہا۔ لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھا، اپنا لباس کو درست کیا اور بیگ اٹھا لیا۔ میں تمہارے لیے کام کروں گا، اس نے کہا۔ پھر کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے اضافہ کیا، مجھے بھیڑ خریدنے کے لیے پیسے درکار ہیں۔ ناول کا ترجمہ سماعت فرمانے کے لیے بے حد شکریہ۔ ناول کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ بقیہ حصہ سننے کے لیے اگلی پوسٹ ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔